ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ شور مگنو سن کر تجھ تک میں دبا آیا۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ روزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق 5 ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں۔ رمضان المبارک کا روزہ مسلمانوں پر فرض عین ہے، شعائر اسلام میں سے ہے، اس کا نہ رکھنے والا سخت گناہ گار ہے۔ اس کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے اور اس کی توہین کرنا اور اس کے حکم کو ہلکا جاننا بھی جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ میں صوم یعنی روزہ، اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور قرب کی نیت سے طلوع صادق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رکنا ہے۔ روزہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس کے 18 ماہ کے بعد شعبان المعظم 2 ہجری میں رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے۔ ایک اور روایت میں ماہ شوال کا ذکر بھی ملتا ہے۔ روزے کے بے شمار فائدے بھی ہیں اور بے شمار اجر و ثواب بھی ہے۔ اگر ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو روزہ رکھنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دینے والا ہوں۔ اور اگر اسے الصوم لی وانا اجزا بہ کر کے پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ محدثین کرام فرماتے ہیں معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، روزے کا مقصد غرض و غایت کیا ہے؟ تاکہ تقویٰ مل جائے، پرہیزگاری مل جائے، اپنی خواہشات نفس کو قابو میں رکھنا آ جائے، جذبات کے طوفان سے خود کو بچانا آ جائے، حرام سے بچنا آ جائے، یہ روزے کا اولین مقصد ہے۔ روزے سے انسان کے نفس کی بھی اصلاح ہوتی ہے، روزے سے انسان میں پرہیزگاری بھی بڑھتی ہے اور خواہشات نفسانی پر قابو پانے کا ملکہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ روزہ ایک تریاق ہے جو نفسانی خواہشات کو دور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ روزے کی وجہ سے روحانی طاقت اور قوت بڑھ جاتی ہے۔ روزہ دار کا جسم تو انسانی ہوتا ہے لیکن نہ کھانے اور پینے کی وجہ سے وہ فرشتوں کے مشابہ ہو جاتا ہے اور اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان 8 دروازوں میں سے ایک کا نام باب الریان ہے جس میں سے سوائے روزہ داروں کے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص ایمان اور قلب ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے اعمال کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، مگر روزہ ایسی چیز ہے جس کے بارے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہے اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کے منہ کی جو بدبو ہوتی ہے اللہ کے نزدیک وہ بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے۔ روزہ ڈھال ہے، جب کسی کا روزہ ہو سرکار علیہ السلام نے فرمایا تو وہ نہ بری بات کہے نہ شور مچائے، اگر کوئی اسے گالی دے یا جھگڑا کرے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ اللہ اکبر، یہ روزہ ڈھال ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق کہ روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے بھی ایک مضبوط کلا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے ایام معدودات، قرآن کہتا ہے گنتی کے چند دن، 29 یا 30 دن جو ماہ رمضان المبارک کے مہینے کے ہوتے ہیں
فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اسلام نے احکامات بھی بتائے کہ جو مریض ہو، جو بیمار ہو، جو سفر میں ہو، فرمایا اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ ان روزوں کی قضا کرے، انہیں فعدۃ من ایام اخر، رمضان المبارک کے علاوہ بقیہ ایام کے اندر جو روزے رمضان المبارک میں نہ رکھ سکے ان کی قضا کر سکتا ہے۔ دیگر روزوں سے متعلق مسائل ہیں، ان کے لیے علماء اہل سنت سے اور کتب دینیہ میں انہیں دیکھا جا سکتا ہے اور رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزہ رمضان المبارک کے روزوں کو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی جملہ برکات نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔